أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے سورہ یوسف کی 5ویں نمبر کی آیت اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستارے، ایک چاند اور سورج دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں فوراً تاکید فرمائی کہ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں پر بیان مت کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کوئی سازش کر بیٹھے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے. خواب کی اصل حقیقت یہ ہے، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب کا سلسلہ جاری رکھا ہے. خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے تصویر شیطانی، دوسرا ہوتا ہے تخیلات انسانی، اور تیسرا ہوتا ہے الہام الہی. تخیلات انسانی اس کو کہتے ہیں کہ انسان پورا دن جو سوچتا ہے، باتیں کرتا ہے، اسی کو خواب میں دیکھتا ہے. تصویر شیطانی اس کو کہتے ہیں کہ کچھ خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں، گندے خواب آتے ہیں، برے خواب آتے ہیں، عجیب عجیب حرکتوں والے خواب آتے ہیں. اور الہام الہی وہ خواب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو آگاہ کیا جاتا ہے، بتا دیا جاتا ہے، بشارتیں دی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت ختم ہو گئی لیکن خواب کا سلسلہ اللہ نے جاری رکھا ہے. اصل جو خواب ہوتے ہیں وہ رات کا تہائی حصہ، جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اس وقت میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں. دن میں جو خواب دیکھے جاتے ہیں عموماً وہ خواب سچے نہیں ہوتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اس لیے خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خواب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی ایک اہمیت ہے، ایک حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بشارتیں عطا فرمائی تھی وہ خواب ہی کے ذریعے سے عطا فرمائی. اور نبیوں کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، نبی کے خواب میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کے اوپر نہ شیطان کے ذریعے سے کوئی خواب دکھایا جا سکتا ہے. اور تخیلات انسانی میں نبی کی سوچ کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے، ہر وقت ان کی سوچ پاکیزہ اور اچھی ہوتی ہے، اس لیے نبی کوئی غلط خواب دیکھتا نہیں ہے. میں چند مثالیں آپ کو دوں گا، اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت اچھا ہوتا ہے، اس کی تعبیر بہت بری نکلتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب بہت برا ہوتا ہے، اس کی تعبیر بہت اچھی نکلتی ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خواب ایک بندہ
سردی کے موسم میں دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے، اور وہی خواب گرمی کے موسم میں دیکھ رہا ہے اس کی تعبیر الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علم ہونا بہت ضروری ہے، بغیر علم کے انسان خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا۔ حتیٰ کہ مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف 25 نبیوں کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا، صرف 25 انبیاء کرام۔ ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدرجہ اتم، یعنی مکمل طور پر جس کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا وہ 25 انبیاء کرام تھے، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور آخر میں آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے امام ہیں۔ ہمیں سوچتے ہیں کہ میں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، تو میں جو سوچتا ہوں میری سوچ اچھی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اچھی بھی ہو، سوچ اچھی ہونی چاہیے۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں کہ مجھے یہاں رہتے ہوئے مدینہ کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، تو تڑپ یہ ہے کہ مجھے مرنا یہی ہے، لیکن مجھے کیا پتا کہ میری موت کب آنے والی ہے۔ تو ایک دن اچانک خیال آیا اور 2 رکعت نماز مسجد نبوی میں پڑھی، اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور فریاد کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتا دیجئے کہ میری موت کب واقع ہونے والی، تاکہ میں مدینہ چھوڑ کر چلا جاؤں، اور جب میری موت کا وقت ہو تو دوبارہ میں مدینے میں آ جاؤں، آپ مجھے بتا دیجئے میری موت کب واقع ہو۔ اتنا کہہ کر سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس طریقے سے ہاتھ بتایا، یہ بس یوں، اور چلے گئے۔ حضرت امام مالک حیران تھے کہ اللہ اس سے میں کیا سمجھوں گا، یا تو یہ ہو سکتا ہے اشارہ کہ میں رک جاؤں، جانا مت ہو، دوسرا میں اسے 5 سال سمجھو، 5 مہینے سمجھو، 5 ہفتے سمجھو، 5 دن سمجھو، یا 5 گھنٹے سمجھو۔ وقت کے امام ہیں لیکن خواب کی تعبیر نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، لیکن میرا نام مت بتانا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، وہاں جا کر بتا دینا کہ کسی شخص نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بس یوں ہاتھ بتا کر چلے گئے۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بدرجہ اتم خواب کی تعبیروں کا علم دیا تھا۔ بڑے بڑے مفکر حیران ہوتے تھے، فوراً جیسا زبان کی نوک پر ان کے جواب ہوتا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جیسے خادم نے پہنچ کر کہا کہ بھی کسی شخص نے مجھے بھیجا ہے، نام بتانے تو منع کیا، اور انہوں نے خواب دیکھا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ نے وہ ہاتھ بتایا اور چلے گئے۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ خواب مدینہ منورہ میں اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو امام مالک ہی دیکھ سکتا ہے۔ فوراً برجستہ انہوں نے کہا۔ وہ حیران ہو گئی کہ میں نے تو نام نہیں بتایا تھا، انہوں نے نام بتانے سے پہلے بول دیا۔ تو ٹھیک ہے، کہا جاؤ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہہ دو کہ اللہ کے رسول کا اس طریقے سے ہاتھ بتانا نہ رکنے کا اشارہ ہے، نہ 5 سال کا اشارہ ہے، نہ 5 مہینے کا اشارہ ہے، نہ 5 ہفتے کا ہے، نہ 5 دن، نہ 5 گھنٹے کا اشارہ ہے، بلکہ قرآن کی اس آیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ فرمائے 5 چیزوں کی طرف اللہ کے قرآن کی آیت کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتا دیا، ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے۔ آج کے جانوروں کا پیشاب پینے والے دودھی پرسات آپ کو بشارت دے رہے ہیں کہ فلاں وقت میں بہت زیادہ بارش ہونے والی ہے، اور مسلمان اس کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہی کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب برسے گی، کتنی برسے گی، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ایک ماں اپنے پیٹ کے اندر بچے کو 9 ماہ تک رکھتی ہے، اسے یہ پتا نہیں چلتا میرے پیٹ کے اندر بچہ کالا ہے، گورا ہے، سعادت مند ہے، بدبخت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔
وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. فرمایا بندہ رات میں ہزاروں پلاننگ بنا کر سو جاتا ہے کہ صبح اٹھوں گا، یہ کام کروں گا، یہاں جاؤں گا. صبح ایسی خبر سن لیتا ہے کہ سارے بنائے ہوئے پلان پر پانی پھر جاتا ہے. تو صبح اٹھ کر بندہ کیا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. انسان کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کس وقت میں مرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. یہ اللہ کے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے ان 5 آیتوں کی طرف. اب سمجھ سکتے ہیں وقت کے امام ہیں لیکن خواب کی تعبیر نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بڑا نازک ترین مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے، اور اس کو اگنور بھی نہیں کرنا چاہیے، نظر انداز بھی نہیں کرنا چاہیے. آگے چل کر بات آئے گی آپ کے سامنے کہ خواب کس سے بیان کرنا چاہیے اور کس وقت میں بیان کرنا چاہیے. اسی طرح ایک شخص خواب دے کر آئے. ایک تو یہ مثال ہو گئی. دوسری مثال، شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے. علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہا میں رات میں سویا ہوا تھا تو میرے پلنگ کے نیچے جو ہے، چارپائی کے نیچے آگ جل رہی تھی. تو میں نے اٹھ کر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا. کہا جلدی بھاگو، اپنے بچوں کو باہر نکال دو، ابھی آپ کے گھر کی چھت گرنے والی ہے. وہ تو بیچارہ دوڑا اور جیسے بیوی بچوں کو باہر نکالا اسی وقت چھت گر گئی. 6 مہینے کے بعد ایک بندہ آیا اور کہا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے. خواب میں کوئی فرق نہیں ہے، اس نے بھی یہی دیکھا تھا اور اس نے بھی یہی دیکھا. تو اس نے اس کو تعبیر دی کہ جاؤ جس جگہ پر تم نے آگ دیکھی ہے وہاں کھودو، وہاں خزانہ نکلنے والا ہے. تو حضرت کے خادم کہنے لگے کہ حضرت وہ بیچارے نے آپ کا کیا بگاڑا تھا، اس کی چھت گروا دی اور اس نے آپ کو کیا دلایا کہ اس کو خزانہ دلا دیا آپ نے. تو کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیر موسم کے حساب سے نکلتی ہے. اس نے جو خواب دیکھا تھا جس کی چھت گر گئی گرمی کے موسم میں دیکھا تھا، اور گرمی کے موسم میں آگ کا دیکھنا انسان کے لیے نقصان والا ہوتا ہے، اور سردی کے موسم میں آگ کا دیکھنا انسان کے لیے فائدے والا ہوتا ہے. تو تعبیر اس طریقے، خواب تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن موسم کے اعتبار سے اس کے خواب کی تعبیر نکل رہی ہے. یہ دوسری مثال. تیسری مثال میں نے بتایا تھا کہ خواب کبھی بہت گندے ہوتے ہیں، تعبیر بہت اچھی نکلتی ہے. حضرت زبیدہ جو ہارون رشید کی بیوی تھی، بڑی نیک خاتون تھی. اس نے اپنے محل کے اندر 300 عورتوں کو متعین کیا تھا کہ ان کی شفٹیں بدل جایا کرتی تھی کہ 300 عورتوں میں 100 عورتیں آتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور اس کے بعد وہ جاتی، دوسری 100 آتی تھی، وہ تلاوت کرتی تھی، وہ چلی جاتی، پھر تیسری آتی. یعنی مسلسل 24 گھنٹے 100 عورتیں ان کے گھر میں کیا ہوتا تھا، قرآن کی تلاوت کا نظام چلتا تھا. اتنی نیک خاتون تھی کہ ہارون رشید تو ٹھیک ہے بادشاہ تھا اپنے وقت کا، لیکن بادشاہ کی بیوی اتنی نیک عورت ہے. اس نے خواب دیکھا. خواب میں یہ دیکھا کہ رات میں جب سے سوئی ہے اس وقت سے لے کر تہجد تک لوگ آ رہے ہیں اور اس سے زنا کر کے جا رہے ہیں. کہ یا اللہ میں نے یہ خواب کیوں دیکھا، میں بیان بھی نہیں کر سکتی کسی کے سامنے. تو حیران تھی اس خواب کو دیکھ کر. تو میں نے ایسا کون سا ایسا کام کیا کہ اللہ کو ناپسند ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا برا خواب دکھایا. تو اس نے اپنے خادمہ کو حضرت علامہ محمد بن سیرین کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ، فرمایا کہ میرا نام مت بولنا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ایسا خواب دیکھ کر. بتا دینا کہ کسی نے خواب دیکھا ہے کہ رات میں جب سے سوئی ہے اس وقت سے لے کر صبح تک لوگ آ رہے ہیں اور زنا کر کے جا رہے ہیں. تو علامہ محمد بن سیرین نے فوراً کہا جاؤ ملکہ زبیدہ کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ خواب مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے سے زندگی میں وہ کام لے گا کہ قیامت تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. ہوا کیا؟ ملکہ زبیدہ نے افریقہ، کسی کوئی اگر افریقہ گیا ہوگا تو اس نے دیکھا ہوگا اپنے آنکھوں سے، انہوں نے ایک پانی کی نہر بنائی ہے. ایسے بیابان صحراؤں سے اور ریگستانیوں سے وہ نہر نکلی ہے. اس وقت سے لے کر آج تک وہ نہر چل رہی ہے اور خواب کی بشارت یہ کہ قیامت تک وہ نہر چلتی رہے گی اور لوگ اس کا پانی، جانور، انسان، چرند پرند سب سے پانی پیتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو خواب بہت برا ہے، تعبیر بہت اچھی نکلی ہے. ہاں اتنا بتایا گیا حدیث میں کہ انسان اگر خواب رات میں دیکھتا ہے اور برا خواب دیکھتا ہے تو اس کو فوراً اپنے، جب آنکھ کھل جاتی ہے اس کی، تو فوراً اپنے بائیں طرف اس کو کیا کرنا چاہیے،
تھوکنا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اب تھوکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچاری بیوی بازو میں سو گئی تو اوپر مت تھوک دینا، کہ مولانا نے مسئلہ بتایا تھا کہ تھوک دینا، تو تھوکنے کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ تھوکنے کا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جیسا انسان تھوکتا ہے تو منہ سے تھوک نہ نکلے، جیسا تھوک یوں کر کے کر دے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ۔ اگر خواب برا ہے تو اس کے برائی سے اللہ پاک اس کو بچا لے گا، اور خواب اچھا ہے تو اس کی تعبیر اچھی نکلے گی۔ کسی نے اگر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، لیکن بہت سارے لوگ شکایتیں کرتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ ہم نے خواب میں دیکھا لیکن اللہ کے رسول کو ایسے حال میں دیکھا ہے، ہم حیران ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ کوئی عیب تھا، نہ آخر تک کوئی عیب رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بندہ جو خواب دیکھتا ہے، بھئی مثلا یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کو داڑھی نہیں تھی۔ فرمایا اشارہ اپنی ذات کی طرف ہوتا ہے کہ تمہارے اندر سنتوں کی کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ نے خواب میں یہ منظر دیکھا ہے۔ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خواب میں دیکھا اور دیکھ کر جو ہے یہ دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اندر تشریف نہیں لا رہے ہیں، تو اس کو اپنے ایمان کی خیر بنا لینی چاہیے کہ ابھی تک ایمان اور اسلام آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوا ہے، اسلام سے آپ بہت کوسوں دور ہیں، اس لیے آپ نے خواب دیکھ کر آپ کو اشارے میں سمجھا دیا گیا ہے کہ دین کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ اور آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرو اور اپنے زندگی میں سنتیں داخل کرو۔ اس لیے کہ شیطان اللہ کے رسول کی شکل بنا کر کبھی خواب میں نہیں آ سکتا، اس کو یہ طاقت دی ہی نہیں گئی ہے کہ اللہ کے رسول کی شکل بنا کر کبھی خواب میں، ہاں کسی اور کی شکل بنا سکتا ہے، کوئی ولی کی بنا سکتا ہے، کسی کی بنا سکتا ہے، لیکن نبی کی شکل بنا کر نہیں آ سکتا ہے، اور وہ بہکاتا ہے، سب کو بہکاتا ہے، اچھے سے اچھے لوگوں کو۔ بہت بڑا عالم ہے کہ یہ جنت کے اندر فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، فرشتوں کا استاذ رہ چکا ہے اور اللہ کا مشیر رہ چکا ہے، اس کے پاس ہر ایک کا ہنر ہے، عالم کو کیسے بہکائے، جاہل کو کیسے بہکائے، دین کے داعی کو کیسے بہکائے، عابد کو کس طریقے سے بہکائے، ہر ایک کو بہکانے کا علم اس کے پاس ہے، لیکن اتنا اختیار اللہ نے اس کو نہیں دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت بنا کر آ جائے۔ خواب میں اگر کوئی نبی کو دیکھتا ہے تو وہ حقیقت میں نبی ہی کو دیکھتا ہے۔ دوسری بات، جو لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں اپنا دبدبہ جمانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، میں نے تو آج ہمارے شہر میں ایک آدمی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ روزانہ ایک عجیب خواب بیان کرتے، جھوٹے خواب بیان کرتے تھے۔ ہم نے تحقیقات کی تو اس کو پتہ یہ چلا کہ بس وہ اپنا جذبہ، اپنا دبدبہ دبانے کے لیے لوگوں، آج میں نے حضرت ابو بکر کو دیکھا، آج میں نے حضرت عمر کو دیکھا، آج میں نے حضرت عثمان کو دیکھا، آج میں نے حضرت علی کو دیکھا، تو ٹھیک ہے اگر دیکھے تو بہت مبارک بات ہے، لیکن جھوٹا خواب جو بندہ بیان کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک میدان بتائیں گے، اس کے اندر رائی کے دانے ڈال دیے جائیں گے اور اس رائی کے اندر ریتی ملائی جائے گی، اور اتنا بڑا ڈھیر ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر پڑے گی وہاں تک اس کو یہ کہا جائے گا کہ آنکھوں کے پلکوں سے اس ریتی کے اندر سے رائی کے دانے آپ کو الگ کرنا ہے۔ جب تک یہ ڈھیر پورا نہیں ہوگا، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو کر سکتا ہے تو بندہ آنکھوں کے پلکوں سے ایک رائی کا دانہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو ریتی میں سے الگ کرنا ہے، اور جہاں تک نظر پڑ رہی ہے وہاں تک ڈھیر لگا ہوا ہے، اس ڈھیر کو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے جھوٹا خواب بیان کر کے لوگوں کو بہکانا یہ غلط بات ہے، اور انسان خود اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک خوابوں کی جو الہام الہی والا مسئلہ ہے، جو اللہ کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں بندے کو بتایا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے اس سے پہلے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس کے دین میں زندگی کی کمی ہے اس سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے نوجوان آج کے دور میں بھی ایسے ہیں، نیک ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایسے ایسے خواب ہم نے دیکھے، ہم حیران ہو جاتے ہیں ان کے خوابوں کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے نیک خواب دکھا رہا ہے۔ تو بندہ رات میں سوتے ہوئے وضو کر کے سوئے اور دعا پڑھ کر سوئے، سنت طریقے پر سوئے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سوئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے باوضو سو جاتا ہے،
رات میں جب بھی اس کی آنکھ کھلے گی اس وقت میں جو بھی دعا کرے گا اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی، ہم دعا کے قبولیت کی گھڑیاں تلاش کرتے ہیں، اللہ نے تو دی ہے گھڑیاں کہ وضو کرو اور درود پاک پڑھو اور کوئی بھی اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاؤ، جب آنکھ کھلے دعا کرو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔